بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس مالک کے فضل و کرم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور آپ لوگوں کی دعا کا صدقہ، الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کے سامنے بیٹھنے کی توفیق عطا کر دی. تکلیف تو ہے، برداشت بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ برداشت زیادہ سے نہیں ہے، نہ نہ نہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ بھی نعمت سمجھ رہا ہوں کہ اسی بہانے بار بار ہم اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ کرم کر، یا اللہ فضل کر، یا اللہ سے دے،
یا اللہ تکلیف معاف کر دے، یا اللہ کی گردان ہم کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کرے کہ ہر مسلمان کو یہ نصیب ہو جائے کہ ہر آنے والے وقت کو اچھا ہو یا برا اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کر لے اور اس کا شکر ادا کرتا رہے۔ آج کا سبق بھی یہی ہے۔ آج کا سبق ہے سورہ سبا۔ بڑا مشہور ایک نام آپ نے، ملکہ سبا، ملکہ بلقیس، یہ اس کے علاقے کی بات ہے۔ تو سورت کا نام ہے سورۃ السبا۔ سورۃ سبا کا نمبر 34 ہے، 34، سپارہ نمبر 22 ہے، آیات 3 ہیں، 15، 16 اور 17۔ پہلے ہم مسلسل چل رہے تھے، اب یہ کہ چیدہ آیات ہیں، میں کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ چیدہ نکل جائیں تو پھر اس کے بعد ہم مل کر فیصلہ کریں گے کہ ہم کس صورت کو مکمل طور پر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ یہ روز کا عمل ہے، لوگ مجھے بلاتے ہیں، بڑی دعوتیں دیتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں بھائی، میں نے اللہ کے بندوں سے اپنے آپ ہی وعدہ کر رکھا ہے کہ 9 بجے آپ کے سامنے بیٹھا کروں گا اور اللہ کے پاک کلام سے 2-4 آیات سناؤں گا، تو میری طرف سے میری دعا لے لو، لیکن مجھے نہ بلاؤ کہیں پر بھی۔ بہرحال ان کی مہربانی ہے دوستوں کی کہ وہ مجھے چھوڑ دیتے ہیں قرآن کا صدقہ، وگرنہ میری معافی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ تو یہ سب سے بڑی تو نعمت یہی ہے کہ اللہ کے قرآن کے صدقے میں جھوٹ بھی نہیں بولتے اور بات بھی بن جاتی ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے بہت خوبصورت ہے، وہی بار بار جو جملے میں دہراتا رہتا ہوں وہی سبق ہے، اور وہ کیا ہے؟ شکر اور ناشکری۔ شکر اور ناشکری، یہ 2 باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، لیکن اللہ مثال دے کے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں مالک ہوں، میں مکھی کی مثال دوں یا مچھر کی، باغ کی مثال دوں یا پہاڑ کی مثال دوں، تم میری اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ مالک کا فرمان ہے۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ میں نے مکھی کی مثال دی ہے، مچھر کی دی ہے، یہ لیول تمہارے ہیں اوپر نیچے کے۔ اللہ کہتا ہے میری تو ساری مخلوق ہے، میری تو ساری مخلوق ہے، اور خالق کو اپنی چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو سب پیاری ہوتی ہے۔ یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے یہ باتیں کہ اللہ کے سامنے اس کی ساری مخلوق ایک جیسی ہے؟ ہاں، جہاں اس نے فرمانا تھا وہ فرما دیا کہ میں نے اے انسان تجھے فضیلت بخشی ہے تمام مخلوقات پر، تمام مخلوقات پر تجھے فضیلت بخشی ہے، اور وہ بھی اللہ کہتا ہے کہ تیری وجہ سے نہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، یہ جو میں نے تمہیں عزت دی ہے نا، یہ تمہارے بابے کی وجہ سے ہے، تمہاری عزت نہیں تھی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے سارے جہانوں پر تجھے فضیلت عطا کر دی، کس وجہ سے؟ کہ تو باب آدم کی اولاد ہے۔ تو وجہ عزت و کرامت کون ہے؟ بابا آدم، وہ اللہ کا پہلا پیغمبر بھی تھا اور پہلا انسان بھی تھا اور نبی بھی تھا، جمعے کے دن پیدا ہوا تھا، اس لیے ہمارا جمعہ بھی عبادت ہے۔ پتہ ہے نا آپ کو؟ بیسیکلی لوگوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں درویش آپ کو بتا رہا ہوں، بنیادی طور پر تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش مناتے ہیں۔ جی، جمعے کے دن وہ پیدا ہوئے تھے، اور سید الایام اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، کہ یہ سید الایام ہے۔ تو ہمیں عزت کیوں ملی ہے بھائی؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، آدم کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہماری تو عزت ہی ان لوگوں کے مرہون منت ہے۔ کیا پدی کا شوربہ، وہ 2-4 کتابیں پڑھنے سے، مفتیان دین و متین بن جانے سے کیا اللہ کے ان پیغمبروں کی عزتیں ہم کم کر لیں گے جن کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے؟
کبھی پوچھو نا اپنے آئمہ اکرام سے جن کے پیچھے جمعے پڑھتے ہو کہ جمعہ کیوں کرتے ہو بھائی تم لوگ، کیا وجہ کیا ہے؟ بتائیں گے آپ کو کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے. ہمیں عزت کیسے ملی؟ آدم علیہ السلام کی وجہ سے. تو جب اللہ عزت دیتا ہے پھر عزت کے ساتھ وہ شہرت بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، آبرو بھی دیتا ہے. وہی واقعہ اللہ نے یہاں بیان کر دیا. فرماتے ہیں کہ سبا، اچھا ہم جو ہوتے ہیں نا تھوڑے، یا ہم تو خیر چلو پھر دیندار قرآن پاک سے تعلق رکھتے ہیں، علماء سے ملتے رہتے ہیں، ان کے سامنے ادب سے جھک جاتے ہیں. کچھ ہمارے جغادری وہ بھی ہیں لبرلز، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے، ایسی چل رہی ہے، ایسے ہی نہیں. وہ سمیع و بصیر ذات اس کی نگرانی کر رہی ہے. اس لیے اس نے کہا کہ میں چونکہ نگرانی کر رہا ہوں، میں شکر کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ناشکروں کو بھی دیکھ رہا ہوں. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ شکر کرنے والے بندے میری نظر سے پوشیدہ ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں نے یہ شکر کیا، میں نے یہ شکر کیا؟ نہیں، وہ سمیع و بصیر ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. تو اس کے دیکھنے کے بعد کسی کی ضرورت رہتی ہے؟ نہیں رہتی. اس لیے ہمیں چبڑ مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اخباروں میں فوٹو لگوائیں، جی میں یہ کام کیا تو میں نے یہ کام کیا تو میں نے وہ کام کیا. یہ چبڑے ہیں سارے جو مارتے ہیں ہم لوگ سستی شہرت کے لیے. بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہیں، جی پتہ لگ جائے جی میرے بڑے تعلقات ہیں. تعلقات میں ویسے کہہ رہا ہوں، تعلق ہوتا ہے لفظ، میں اس کو تعلقات کہتا ہوں چونکہ یہ غیر ضروری ہوتے ہیں نا سارے. تعلقات اگر بنانے ہیں تو یا محمد مصطفیٰ سے یا اس کے خدا سے یا ہمارے اپنے خدا سے. یہ ہیں تعلق جوڑنے والے ذاتیں. تو وہ سمیع و بصیر ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. کہتے ہیں کہ ہم قوم سبا پر بڑے خوش ہو گئے. اللہ فرماتا ہے بڑے خوش ہو گئے ہم، اور ہم نے اس خوشی میں، اچھا یہ قوم سبا جو ہے نا، طبہ حمیریہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس نے جا کر مدینہ پاک میں قیام بھی کیا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری کا فور فادر تھا. ایک خط بھی دیا گیا تھا کہ یا محمد الرسول اللہ آئیں گے، اگر آ جائیں تو میرا خط ان کو دے دینا. یہ وہی علاقہ ہے سبا کا. اور ملکہ بلقیس یہ بھی اسی علاقے سے تھی. اور یہ جو سبا ہے یہ نام تھا ایک مرد کا جس کا نام عبد الشمس تھا. عرب تھا یہ بھی. بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھا، چونکہ سرکار نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ایک قبیلہ بنو اسلم ہے مدینہ پاک میں، وہ تیر اندازی کر رہے تھے. سرکار نے فرمایا تیر اندازی سیکھو، تمہارا باپ بھی بڑا تیر انداز تھا اور وہ یمنی تھے اور مائیگریٹڈ تھے. وہ بتاؤں گا کہ وہاں کیوں گئے تھے، ابھی سبق میں آ جائے گا وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد تھے. عبد الشمس نام تھا. لیکن مرور زمانہ نے جب بلقیس کا وقت آیا تو وہ سارے انبیاء کی باتیں، 13 پیغمبر ہوئے یہ ملکہ سبا کے علاقے میں، یعنی سبا کے علاقے میں. تو یہ ایک مرد تھا سبا، عربی تھا، عبد الشمس نام تھا اس کا. اس کے 10 بیٹے تھے. تو 10 میں سے 6 تو یہیں یمن میں آباد ہو گئے اور 4 شام میں چلے گئے. تو یہ 10 خاندان، 10 قبیلے بن گئے تھے. تو سبا بندے کا نام تھا اور اس کا نام عبد الشمس تھا. یہ قحطانی، یہ غسانی، یہ کہلاتے تھے سارے. بس اسے بتایا بھی تھا کہ میرے خاندان میں ایک نبی ہوگا، پھر بادشاہ ہوں گے، اور جو نبی اس کا نام احمد ہوگا. یہ اسی سبا نے بتایا تھا، پیشن گوئی کی تھی اس نے. تو اللہ خوش ہو گیا ان پر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو باغ دے دیے، دائیں بھی باغ، بائیں بھی باغ، درمیان میں راستہ، کیا لہلاتے ہوئے کھیت، پھول پھل، ایسی ٹھنڈی ہوائیں. فقہاء علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت اور ہوا تھی وہاں پر، نہ مکھی، نہ مچھر، نہ پسو، نہ بچھو، نہ سانپ. بلکہ اگر کوئی مسافر کہیں سے آتا اور اس کے کپڑوں میں یہ تعفن ہوتا، یہ جویں پڑ جاتی ہیں نا سفر کرتے کرتے لوگوں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں،
کھٹمل گھس جاتے تھے. تو فرمایا کہ وہ جب اس گلی سے، اس بازار سے، باغوں کے بیچ میں سے گزرتا تو وہ ہوا اس کو جب اس کو وجود کو ٹچ کرتی تو ہر شے اس کی صاف کر دیتی. نیٹ کلین ہو کے باہر نکلتا ہے، جیسے دھوبی کپڑے دھو کے باہر نکلتا ہے. یہ حالت تھی ان کی. اور سرکار فرماتے ہیں کہ ٹوکرا سر پہ رکھ لو اور نیچے سے گزر جاؤ باغوں سے، باغ، ادھر بھی باغ، ادھر بھی باغ، درمیان بھی باغ. بلے بلے کیا موجیں تھیں ان کی. تو وہ جو ٹوکرا تھا نا، وہ خود بخود پھلوں سے بھر جاتا تھا، اوپر گرتے رہتے تھے، توڑنے کی ضرورت نہیں تھی. جب وہ آخری ہاتھ پہ پہنچتا تو ٹوکرا بھرا ہوا ہوتا تھا مختلف پھلوں سے، انگور، انار، سیب، پتہ نہیں کیا کیا اللہ پاک نے ان کو نعمتیں دی تھی. اللہ پاک کہتا ہے میں نے ان کو مالا مال کر دیا تھا. کیوں مالا مال کر دیا تھا؟ کہ میں دینے والا تھا، میں خوش تھا ان پر، میں ان پہ خوش تھا. لیکن میں نے ان سے کہا کہ سنو، شکر کیا کرو. یہ لفظ موجود ہے، شکر کیا کرو کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، کیا خوبصورت تو نے ہمیں یہ باغ دیا ہے، خوبصورت ہوا دی ہے، خوبصورت زندگی دی ہے. قدم قدم پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. انبیاء آئے، 13 انبیاء سبا کی قوم میں، لیکن نہیں، بات بنی نہیں ان کی. کیا کیا انہوں نے؟ جب ملکہ بلقیس تخت نشین ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا سارا قصہ، آپ نے علماء سے بھی سنا ہے، مجھ سے بھی پیچھے سن چکے ہیں کہ ہدہد نے جب جا کر بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ جناب میں تو عجیب و غریب معاملہ دیکھ کر آیا ہوں. ایک ملک ہے، اس پہ ایک خاتون حکومت کر رہی ہے، سورج کی وہ پوجا کرتے ہیں. تو سورج پرست ہو گئے تھے، انبیاء کی تعلیم کو چھوڑ کر سورج پرست ہو گئے تھے. بلکہ سیانی خاتون تھی. وہ کبھی کبھی پانی آتا تھا نا، اس باغ و بہار کی وجہ کیا تھی؟ پانی آتا تھا چونکہ وہاں دریا تو ہے نہیں، نہریں ہیں، صرف پانی بارش کا آتا تھا پانی. تو انہوں نے اس خاتون نے ایک ڈیم بنایا، ڈیم کہتے ہیں اس کو، بند، ایک ڈیم بنایا. ڈیم کے نیچے اس نے ایک بہت بڑا تالاب بنایا اور تالاب میں اس نے 12 چھوٹی چھوٹی نہریں جاری کی اس نے. تو جس علاقے میں پانی کی ضرورت ہوتی وہ علاقہ کھول دیتے، اور اگر بہت زیادہ ضرورت پڑتی تو اوپر والا بھی در بچا جائے کھول دیتے. تو نتیجہ کیا ہوتا کہ بہاریں ہی بہاریں تھیں ان کی. زبردست انتظام و انصرام تھا، موجیں کر رہے تھے. جب ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیہ. بلا شبہ اہل سبا کے لیے ان کی بستی میں، اہل سبا کے لیے ان کی بستی میں جنتان، 2 باغ تھے. جنتان، 2 باغ تھے. ان یمین و ان شمال، دائیں بھی باغ بائیں بھی باغ، باغ و بہار. کلوا من رزق اللہ، کلوا من رزق ربکم. میں نے کہا ان سے اتنے باغ ہیں، اتنے پھل ہیں، کھاؤ، موجے کرو، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو. واشکروا لہ، اللہ کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ، شہر پاکیزہ، رب غفور، اور رب مہربان. اللہ اکبر. شہر سونا، عمدہ، اور رب مہربان، باغی باغ، بہاری بہار، پھلی پھل. اچھا، انبیاء کرام علیہم السلام ان کو تعلیم دیتے کہ شکر کرو. تو 2-4 جو جگادری چودھری اس علاقے کے، اب آج کے نہیں، آج کل تو ماشاءاللہ بہت ذہین لوگ ہیں، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے اپنے انبیاء کرام، جو آخری نبی تھا ان کے پاس، ان کہا کہ یہ ایک بات تو بتا، یہ تیرا خدا یہاں آتا ہے، یہ پانی لگاتا ہے یہ درختوں کو؟
یہ گوڈی گاڈی کرتا ہے یہ. او بھائی ایسا کر، اپنے رب سے کہو کہ بند کر دے یہ سارا سلسلہ، ہمیں نہیں چاہیے. یہ ہماری محنت ہے بھائی، ہماری محنت کا خیال کر. یہ بات انہوں نے اللہ کے نبی سے کہی کہ اللہ سے کہو بند کر دے سب کچھ، لے لے واپس اپنا، ہمیں نہیں چاہیے، یہ تو ہم نے محنت کی ہے. آج بھی ایسا ایسا ہم اسی لائن پہ، انہی خطوط پہ جا رہے ہیں جو وہ لوگ کہا کرتے تھے. ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ اکبر. اپنے زور بازو پہ، اپنے علم پہ، اپنے وجود پہ، اپنی برادری پہ، اپنے جتھے پہ، اپنی جماعت پہ، اپنے لیڈر پہ، مطلب ہم نے اس پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ یوں کر دے گا تو یہاں کر دے گا. وہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو خیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں نا تو گناہوں کا بدلہ پتہ ہے کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عبادتوں میں سستی ہو جاتی، عبادت میں سستی کرتے ہیں لوگ. اچھا یار پڑھ لیتے ہیں، اچھا یار آپ آخری لائن خبر سن لیں، پڑھتے ہیں، وہ خبریں سنتا رہتا، نماز نکل جاتی ہے اس کی. عبادت میں سستی. دوسرا فرمایا کہ روزگار میں تنگی، روزگار میں تنگی. اور تیسری بات فرمایا کہ لذتوں میں سختی، لذت نہیں رہے گی. فرمایا جہاں کہیں کوئی راحت کا سامان بنا وہیں پر کوئی نہ کوئی زحمت آ پڑی، سارا مزہ ہی کرکرا ہو گیا. فرمایا کہ یہ ہے گناہوں کی سزا جسے ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور وہ کیا ہے؟ ہم یہ تو ہم وہ تو ہمارا پیر وہ تو ہمارا مفتی وہ ہمارا لیڈر وہ تو ہم وغیرہ وغیرہ وغیرہ. او بھائی تم اللہ کے بندے ہو اور محمد رسول اللہ کے غلام ہو. تمہاری زبان پہ نام آئے تو محمد رسول اللہ کا، اور ان آیات کی بات ہو تو اللہ رب الغفور الرحیم کی، رؤوف الرحیم کی جو مہربان ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ میاں سے کہہ دو اپنے کہ لے لے واپس ہم سے. عجیب بات ہے. اب اللہ کیا کہتے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے وہ جو انہوں نے ڈیم بنایا تھا، ڈیم بند باندھا تھا بڑا زبردست، اس کے وہ 3 دروازے رکھے تھے جس میں سے وہ پانی آتا تھا، تالاب میں آتا تھا، تالاب کے آگے 12 نہریں جاری ہوتی تھیں، جگہ جگہ پھیلتی تھیں. وہ جو دروازے تھے وہ بھاری بھرکم اس زمانے کی لکڑی سے بنائے گئے تھے. تو چوہوں نے اس کو کاٹنا شروع کر دیا. جیسے جیسے یہ لن ترانیاں کرتے گئے، سورج پرستی شروع کر دی انہوں نے، ادھر چوہوں نے کام دکھانا شروع. اللہ کی فوج ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، کہ جب میرا محبوب سفر میں تھا ہجرت کی رات میں، تو وہ جس غار میں گیا تھا تو کسی نے مدد نہیں کی. نہ کرو، میں نے مدد کی. کیسی مدد کی؟ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، تو میرے پاس تو ایسی آرمی ہے جو تم دیکھ ہی نہیں سکتے. تو میں نے اس خاموش اور خفیہ آرمی سے مدد کی. کیا ہوا کہ وہ عنکبوت جو ہے بکڑی جالا بنا گئی، کبوتری نے انڈے دے دیے. کون جانتا ہے یہ لبوں میں کیا ہو گیا تھا. تو یہاں بھی اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاس تو فوج بہت ہے. چوہوں کو حکم دیا کہ یہ بڑے جغاتی بنے پھرتے ہیں نا، بڑی بڑی ڈیگے مارتے ہیں یہ کہ ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے. یہ کچھ نہیں کر سکتے. ایسا کرو ان دروازوں کو کاٹنا شروع کر دو. کاٹتے 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 جب آخری سے سارے کھا گئے وہ، تو وہ پھٹے اٹھ گئے. اب وہ پانی جناب شروع ہوا، ایسا پانی شروع ہوا، ایسا پانی شروع ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس بند کو کھولا فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، جب انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا، منہ پھیر لیا مجھ سے، میرے نبیوں سے منہ پھیرنا مجھ سے ہی تو پھیرنا ہے. انہوں نے منہ پھیرا، ہم نے دروازے کھول دیے بند کے، ڈیم کے. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، وہ جو لہلاتے ہوئے پھل تھے، وہ جو سیب تھے، وہ جو انگور تھے، وہ جو کھجوریں تھیں،
وہ ایسا طوفان آیا پانی کا کہ وہ سب کچھ بہا کے لے گیا، دنیا بھی لے گیا، باغات بھی لے گیا، شہر بھی لے گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب وہ سیلاب تھما تو اس کی جگہ جو ہم نے پھر درخت اگائے نا جنگلی، جن کے پھل کھائے نہیں جا سکتے، کیکر، ببول، کڑوے، زہریلے پھل، ہاں کھجور کا اور اس کا بیری کا، کہیں نہ کہیں وہ کوئی نہ کوئی درخت ہم نے بچا دیا، لیکن وہ بیر میٹھے تو تھے لیکن کانٹے اتنے لمبے تھے ان کو اتار نہیں سکتے تھے وہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بجنتیہم جنتین ذواتئی اکل خمط واصل وشیء من سدر قلیل، تو ہم نے ان کے وہ لہلاتے ہوئے باغ بدل دیے۔ وہ جو جگادریاں مار رہے تھے، لفاٹیاں مار رہے تھے کہ جاؤ اپنے رب سے کہہ دو، اللہ کہتے ہیں مجھے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میری ہے نا آرمی، وہ کافی ہے ان کے لیے۔ وہ چوہے، سوچو ذرا، اتنا بڑا بند، اتنا بڑا ڈیم، اور برباد کس نے کر دیا؟ چوہوں نے کر دیا۔ یہ ہماری حیثیت ہے بھائی جان، میرے بچوں، میرے عزیزوں، سمجھو کہ اللہ کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے جس کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں، اپنا آگے رکھتے ہیں کہ جی میں نے یہ کیا تو میں نے یہ کر دیا، تو میرے لیڈر نے یہ کر دیا تو میں نے۔ کوئی لیڈر کام نہیں آئے گا، نہ جتھا کام آئے گا، جب بھی ہمارے کام آئے گا اللہ کی رحمت کام آئے گی۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، میرے بندو کبھی سوچا تم نے میری رحمت نے تمہیں گھیرے میں لے رکھا ہے، میری رحمت کا دائرہ تم نہیں توڑ سکتے۔ ہاں جب ہم چاہتے ہیں اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں رحمت سے، لیکن جو طلبگار رحمت ہیں ان کو میری رحمت نے گھیر رکھا ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتے، وہ میرے دامن رحمت میں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بدل دیا، کہاں وہ خوبصورت باغ تھے، وہ اس کے بعد کیا ہوا، گندے پھل، زہریلے پھل، کیکر، بیریاں، اور وہ ببول کے درخت، بدمزہ، بس تھوڑی سی وہی 2-4 درخت اس کے بیریوں کے رہ گئے جن کے کانٹے اتنے تھے کہ وہ کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ بدلہ دیا تھا ہم نے ان کو اس لیے کہ وہ ناشکری کرتے تھے۔ اب ہم اپنا دیکھ لیں، ہمارے پاس بنگلہ بھی ہے، کار بھی ہے، روٹی بھی ہے، عزت بھی ہے، آبرو بھی ہے، لیکن دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے تو بڑا تیر مارا ہے، ورنہ اس نے کیا کیا تو اس نے کیا کیا، تو میں نے تو یوں کر دیا تو میں نے یہاں کر دیا۔ ہمارے دماغ میں یہ ہوتا ہے، نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، کرانے والی وہ ذات ہے۔ اگر وہ ہمارا ہاتھ نہ پکڑتی تو ہم کہاں ہوتے؟ اس لیے اللہ فرماتا یہ بدلہ دیا، ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے بدلہ دیا ہے کہ ان کے لہلاتے ہوئے باغات کو ہم نے جنگلوں میں بدل دیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اس لیے کہ ناشکری کی اور ہم نہیں بدلہ دیتے ایسا مگر ناشکروں کو۔ یہ ہم ناشکروں کے لیے کرتے ہیں یہ کام۔ تو پھر وہ بیچارے وہاں سے وہ نکلے، زمینیں تو تباہ ہو گئیں، باغات تباہ ہو گئے، قوم ختم ہو گئی، وطن ختم ہو گیا ان کا، مائیگریٹ ہو گئے سارے۔ تو انہی میں سے ایک قبیلہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ طیبہ میں آ گیا تھا، جو قبیلہ بنو اسلم تھا، اب اس کی بنیاد وہ تھی۔ تو اس طرح یہ لوگ سپیڈ ہوئے، یہ یمنی جو تھے، کیا ان کی بہاریں تھی، کیا ان کا رنگ تھا، کیا ان کا روپ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ نہ کر سکے، اس سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک کو نہ پہچان سکے وہ، بلکہ کیا ہوا کہ شکار ہو گئے شیطانی چکروں کا، نفسانی چکروں کا۔ اور آج کل ہم بھی اسی قیامت میں جا رہے ہیں، اسی جنگل میں گر رہے ہیں، یہ ناشکری کے جنگل میں گر رہے ہیں۔ یہ کبھی ہمیں روٹی نہیں دے گا، دنیا کبھی نہیں دے گی، آپ کو یاد رکھنا میری دوستو۔ روٹی جب بھی ملے گی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، میرے بندو تمہارا رزق تو میں نے آسمان پہ لکھ رکھا ہے، یہ تمہیں زمین میں دینے والے کون ہیں؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس دن تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی
تو پھر تم ان ظالموں کو چھوڑ کر تم میرے در پہ جھکنا شروع کر دو گے. اور جس دن تم میرے در پہ جھک گئے، بہاریں بہاریں، یہی تو اللہ فرما رہا ہے کہ بہار میں نے ان کو کیوں دی تھی کہ شہر سونا، رب مہربان، ہاں جی، بہار ہی بہار، اور ناشکری کی تو سب کچھ جاتا رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں اس قیامت میں نہ ڈالے جس میں آج کل ہم پڑھ رہے ہیں. ہماری پرائرٹیز بدلتی جا رہی ہیں، ترجیحات ہماری بدلتی جا رہی ہیں. ہم اپنے اللہ کو نہیں مانتے، نہ 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 نہ، لیڈر کو مانتے ہیں، اپنے کو، اسے نجات دہندہ سمجھتے ہیں. نجات صرف اللہ دے سکتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی جب دیکھو گے تو عافیت آپ کو اللہ پاک کے رحمت کے دامن میں ہی ملے گی. تو اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم شکر گزار بندے بنو، مالا مال کر دوں گا. نہ شکرے بنو گے، تباہ و برباد کر کے تمہیں رکھ دوں گا. اور مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دل میں بیٹھ کے غور ضرور کرنا میری باتوں پر، غصہ نہ کرنا، میرے اوپر کوئی لیبل نہ چسپاں کر دینا. پھر میں کسی پارٹی کا آدمی نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. میرا لیڈر ایک ہی ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے. باقی سارے چل چلاؤ ہے، یہ آج ہیں تو کل نہیں ہوں گے. بلکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا میں منہ موڑ جائے، آخرت میں تو خیر موڑنا ہی موڑنا ہے نا. اللہ کریم نے یہ باتیں ساری ہمیں بتا رکھی ہیں. تو اس لیے اللہ پاک کے آگے جھکو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہماری نجات اسی میں ہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.